سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیب نوید کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں پروگرام زاد الطالبین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ احباب ذی وقار، تمام تعریفیں اس رب لم یزل کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی ہے۔ حسب معمول پروگرام کا باقاعدہ آغاز رب کریم کی لاریب کتاب کی آیات بینات سے کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں برادر مکرم حافظ محمد فیضان اکبر صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام الہی سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ سبحان اللہ۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ سبحان اللہ۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ سبحان اللہ۔ له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کر رہے تھے برادر مکرم حافظ محمد فیضان اکبر صاحب۔
الہی شکر کتنا کروں، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خوبصورت آواز، ایک مایہ ناز انداز، برادر مکرم محمد جلیل ملک صاحب جناب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا
سجود بھی جا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم تعلیمات اسلامیہ میں دیکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایمان کی تقویت کا درس دیا جاتا ہے، وہیں پر حسن اعمال کی طرف بھی راغب کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ کثیر تعداد میں آیات بینات اور احادیث موجود ہیں، جس طرح رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق فرمایا تاکہ آزما سکیں تمہیں حسن اعمال کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے انسان کی زندگی اور موت کا دار و مدار اس کے اعمال پر فرمایا ہے۔ آج اسی حوالے سے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے لیے آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان بنے ہیں عظیم عالم دین، عظیم محقق، میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب۔ آپ مدرس و ترجمان ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے، لیکچرر ہیں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں اعمال کے متعلق، اور چونکہ رمضان المبارک کا یہ مبارک ساعتیں ہیں، تو سب سے پہلے جو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قطرہ قطرہ جہاں پر اکٹھا ہوتا ہے وہاں پر پانی بھی جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چند روپے جمع کرتے کرتے انسان کے پاس خطیر رقم بن جاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال جو کہ بظاہر تو انسان نہیں سمجھتا کہ یہ برے اعمال ہیں، لیکن وہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ان اعمال کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ قدرت نہیں رکھتا کہ ان اعمال کو ترک کر سکے۔ تو ایسا کیا عمل کیا جائے کہ وہ گناہوں سے، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ گناہ شروع کرتا ہے تو جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ اس سے لگتا ہے، نقطۃ سودا کے لفظ آئے، اور پھر جیسے جیسے وہ اس پہ اصرار شروع کرتا ہے تو وہ بڑھتے ہوئے اس کے پورے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ تو جس طرح شریعت نے یہ باتیں بتائی ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان چیزوں سے بچنے کے ذرائع بھی موجود ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ جو ذکر ہے اور جو نماز ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو گناہ سے روکتی ہیں۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے علم تصوف کے اندر یہ ایک روایت موجود ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ حضرت سیدنا شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مصر کے بڑے عظیم صوفی محقق اور بزرگ تھے، ان کے پاس گیا، اور اس نے جا کے کہا کہ جناب مجھے ویسے تو میں ٹھیک ہوں اور صراط مستقیم پہ ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور خیر کے کام بھی کر لیتا ہوں، لیکن مجھے ایک گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں ہر بار، لیکن پھر مجھ سے وہی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہوں، پھر نہیں رہ سکتا، پھر مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اب میں ایسا پھنس گیا ہوں کہ اب میری اس سے جان نہیں چھوٹ رہی، تو آپ جو ہے وہ کوئی ایسا طریقہ مجھے بتائیں کہ اس گناہ سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو انہوں نے قرآن کی یہ والی آیت پڑھی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز فحشاء سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے، لیکن اس سے اگلے سٹیپ پہ صوفیاء نے بات کی ہے
کہ صرف نماز جو ہے وہ انسان کو وقتی طور پہ گناہ سے روک تو دیتی ہے، لیکن اس کے لاشعور اور اس کے دل سے وہ گناہ نہیں نکلتا جب تک کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ہر چیز پہ غالب آ جاتا ہے، حاوی آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو علم نفس کے ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نفس جو ہے اس کو بہتر بنانے کے اور سیلف پیوریفیکیشن کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اسے فزیکلی علم نفسیات کے طور پر لمبے لمبے ڈاکٹرز جو ماہرین نفسیات ہیں ان سے سیشن کروائے جائیں اور پھر جو ہے وہ گناہ سے یا کسی بری عادت سے باہر نکلا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس پہ محنت بھی لگتی ہے، سرمایہ بھی لگتا ہے۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں آج کل یہ موٹیویشنل لیکچرز کا بہت رواج ایک نکل پڑا ہے، اور لوگ خود سمجھنے کی بجائے دوسروں پر انحصار کرنے اور یہ بھی پورا ایک فن جو ہے ایک روزی کمانے کا ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ اس دکھ کا مداوع کر سکتے ہیں، نہ علم نفسیات کے ماہرین اس کا مداوع کر سکتے ہیں، بلکہ جو اس نفس کا خالق و مالک ہے اس کی طرف رجوع کرنے سے بہتری ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر اکبر ہے، اور اس سے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو میری دستگیری فرما، اور پھر جب مستقل بندہ ذکر کی عادت بناتا ہے تو یہ ذکر انسان کو اس کے لاشعور کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور گناہ اس کے دل سے، ذہن سے، شعور سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس کی جگہ اللہ کا ذکر ڈیرا جما لیتا۔ تو یہ ایک اس کا طریقہ ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ کم از کم 20 منٹ تک ذکر کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ زبان میں 3 یا 4 مرتبہ کہیں کہ اللہ اکبر یا کوئی کلمہ پڑھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ذکر کر لیا، کیونکہ ابتدائی 5 منٹ تو بندے کی توجہ ہی قائم نہیں ہوتی ذکر پہ، اور وہ اگر اسی طرح 2-4 دفعہ کر کے اٹھ جائے تو اسے وہ فائدہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اگر 20 منٹ تک مسلسل پوری کنسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ، اور اس میں نے تو ایک جگہ پڑھا، وہ حیات الذاکرین ایک کتاب ہے، ہمارے ایک استاد ہی ہیں شیخ عمر خالد، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ جب انسان جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے کسی خاص خوبصورت جگہ پہ بیٹھے، ارد گرد سبزہ ہو یا کوئی قدرتی فطرتی منظر ہو، وہ اس میں بیٹھا ہوا ہو، اور اللہ رب العزت کے جو تخلیق کے مناظر ہیں ان کے اوپر اس کی نظر ہو، اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ ذکر کرے، اور پھر 20 منٹ 25 منٹ تک وہ ذکر جاری رکھے، تو پھر آہستہ آہستہ ذکر اللہ کا اس کے دل پہ قبضہ جماتا ہے۔ بالکل اسی طرح سلسلہ چشتیہ میں بھی ایک جو باقاعدہ ذکر کی آداب سکھائے گئے ہیں تاکہ انہمات جو ہے وہ اللہ کریم کی طرف راغب ہو سکے۔ بالکل، اور اس میں ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 2 کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے مرقع کلیمی اور ایک ہے کشکول کلیمی، تو ان دونوں کے حوالے سے آپ ذکر کرتے ہیں کہ کیسے ذکر کرنا چاہیے کہ انسان اپنے دل کے اوپر بھی توجہ رکھے اور پھر ضرب بھی لگائے۔ تو مختلف صوفیاء نے طریقے لکھے ہیں، لیکن آپ جیسے بھی ذکر کریں اس کا دورانیہ رمضان المبارک میں آدھا گھنٹہ یا کم از کم 20 منٹ ہونا چاہیے، اور پھر اگر آپ اس کی عادت بناتے ہیں اور رمضان کے ان دنوں کو اپنے لیے کچھ تھوڑا اس میں آپ وقت نکالتے ہیں اور اپنے مالک کے ساتھ لو لگاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تو اس سے پھر انسان کو بہت فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں میں اس کا ایک طریقہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، ان ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن، اگر میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اور اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی عرش کی بلندیوں پہ اسے یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق بندے کا جڑتا ہے، تو اس میں 2 طرح کے ذکر جو ہیں وہ احادیث پاک سے بھی جن کا استناد موجود ہے اور جن کو مسنون ذکر کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ 1000 مرتبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر کی جو تسبیح ہے وہ مکمل کی جائے۔ آپ 100 دفعہ کر سکتے ہیں، 1000 دفعہ، کوئی ایک تعداد اپنی مقرر رکھیں تاکہ آپ آسانی سے ہر روز اسے ریپیٹ کرتے رہیں، اور ساتھ جو تیسرا کلمہ ہے جس کو کہا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 5 کلموں سے مل کے بنا ہے. پہلا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو طیب صاحب اس میں 5 کلمے ایسے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الباقیات الصالحات ہیں، یعنی یہ قبر میں بھی انسان کے ساتھ باقی رہیں گے. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر اس طریقے کو آزمایا جائے اور ساتھ پکی سچی انسان کی نیت درست ہو تو پھر انسان بڑے سے بڑے بری عادت اور گناہ سے نکل کے صراط مستقیم پہ گامزن. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز مزید ایڈ کی جائے کہ اسی کے ساتھ ساتھ توبہ، قیم توبہ کرنا اور توبۃ النصوحہ جس کو کہا گیا ہے، وہ بھی نیت میں شامل ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور احادیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر رمضان میں ایک نیکی کی جائے اس کا 70 گنا اجر دیا جاتا ہے. تو آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ایک نیکی کرنے پر 70 گنا اجر مل رہا ہے، تو ہمیں اسلام میں ایسے کون سے اعمال بتائے گئے ہیں، دکھائے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقرب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں؟ ایک نیکی کا 70 گنا اجر تو ہے ہی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے، وسیع برکت ہے. تو وہ اعمال ارشاد فرمائیے گا. جی بالکل. اس حوالے سے بھی شریعت مطہرہ نے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں جن میں سے میں 5 قسم کے اعمال کو یہاں میں ذکر کرتا ہوں کہ جن کی رمضان المبارک میں، کیونکہ ہم رمضان کے ایام میں ہیں، شب و روز بڑے مبارک ہیں، تو ہماری آواز جہاں تک پہنچے ہمیں بھی اور جو ہمیں سن رہا ہے، جس کو یہ توفیق نصیب ہو جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو 5 طرح کے اعمال جو ہیں وہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ بڑی برکت کے حامل ہیں، جن میں سے پہلا تو یہی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ رمضان اور قرآن جو ہیں وہ قیامت کے دن اگٹھے آئیں گے اور بندہ مومن کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے. تو اس لیے ایک تو قرآن حکیم کی تلاوت، اور پھر اس میں قرآن کی ایک اور نسبت بھی رمضان کے ساتھ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ نازل بھی رمضان المبارک میں ہی ہوا ہے. اور اسی وجہ سے قرآن حکیم جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور پھر جب آپ کا وصال کا سال تھا تو اس میں 2 دفعہ آپ نے حضرت جبرائیل امین سے پورے قرآن کا دور کیا. تو یہ تو جو ہم حفاظ کرام دور کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو گویا وہ بھی اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو دوسرا عمل ہے وہ کثرت درود پاک ہے. وہ تو عام دنوں میں بھی بہت بڑی اہمیت کامل ہے، لیکن انسان روزے سے ہو اور ویسے ہی اسے طہارت قلبی اور ظاہری و باطنی نصیب ہو، اور پھر اس کی زبان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک آئے تو پھر وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی بات ہے کہ آپ درود پاک جو ہے اس کے لیے وقت نکالیں. اور پھر یہ ہے کہ جو باجماعت فرض نمازوں کی پابندی ہے اس کی رمضان المبارک میں عام دنوں میں بھی اہمیت ہے، اور رمضان میں اہمیت یہ ہے کہ جو ایک فرض ہے اس کا ثواب 70 فرضوں جتنا بے شک ہو جاتا ہے. ویسے 27 گنا ہوتا ہے اور ان دنوں 70 گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو آدمی کوئی سنت یا نفل کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ بھی اس میں شامل ہے. پھر ایک اور عمل جو چیریٹی میں آ جاتا ہے اور صدقہ و خیرات میں آ جاتا ہے اور خدمت خلق میں، وہ ہے کہ افطار کروانا اور رمضان المبارک میں اپنے دسترخوان کو وسیع کر دینا. اور دوسرے لوگ جن کے پاس آپ میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور لوگوں کے لیے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکے ہیں اور سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس میں جو سفید پوش لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ڈھونڈ کے اس طریقے سے ان کی خدمت کرنا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے، تو اس چیز کا خاص اہتمام کیا جائے. پھر جو العشر الاواخر رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں ان کو زیادہ غنیمت سمجھا جائے اور ان میں بھی خیر اور خوبی کے کام کیے جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا خاص طور پہ رمضان المبارک میں اہتمام کرنا چاہیے. بے شک ڈاکٹر صاحب، یہ وہی اعمال حسنہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو کہ ایک عام طور پر اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور جب میں آج اس کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا تو آیا ذہن میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگ بہت بڑھ چڑھ کر
نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں، مبارک لمحے اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ دور نہیں تو ابھی شوال کا چاند نظر آتا ہی ہے، اور بازاروں میں ہمارے جس طرح گہما گہمی اور دیگر آپ بہتر سمجھتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو ہم نیکیاں تو کرتے ہیں رمضان میں، لیکن کس طرح مستقل مزاجی پیدا کی جائے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری عادت جو ہے وہ انہی نیکیوں پر بنی رہے، انہی عبادات پر بنی رہے۔ جی جی، یہ بہت اہم اور کلیدی بات ہے، بے شک۔ اور اس میں جو شروع میں آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، میں اسی طرف آؤں گا، اور وہ ہے توبہ۔ توبہ، بے شک، کہ جو سچی توبہ ہے یہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، بے شک، اور جو آدمی رمضان المبارک سے پہلے اگر توبہ کا سلسلہ شروع کرے تو اس کا رمضان اچھا ہو جائے، بے شک، اور جو رمضان المبارک کے اندر توبہ کرے تو اس کا آنے والا پورا سال اور زندگی اچھی ہو بے جائے۔ شک۔ تو اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عجیب حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم مسلسل نیک ہو جاؤ اور تم گناہ کے بعد توبہ ترک کر دو، لَذَهَبَ بِكُمُ اللَّهُ وَجَاءَ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ او کما قال، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر توبہ بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ بے شک، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے تو جیسے فرشتے بنائے ہیں تو لا یعصون اللہ ما امرہم وہم یفعلون، تو ان کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہر وقت خیر کے کاموں میں مشغول ہیں۔ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے، تو اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ جو ہدیناہ النجدین کا تصور رکھا ہے کہ اختیار بھی عطا فرما دیا اور اس میں ہم جو چاہیں وہ کریں، تو اس میں پھر اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی ڈگمگا بھی جائے، پھسل بھی جائے، وہ پھر میری بارگاہ میں آئے، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق ہمیں عوام کو، اپنے آپ کو بھی اور سب کو یاد کرواتے رہنا چاہیے کہ توبہ کی اہمیت یہ ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں پہ کچھ آیات میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان کے ان ایام میں ہم اپنے آپ کو پھر سے یاد کروائیں کہ اسلام کے اندر توبہ کی اہمیت کیا ہے اور کیسے بندہ صراط مستقیم پہ گامزن ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو یہاں پہ جس چیز کی طرف نسبت کی گئی، اگرچہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور وہاں پہ غلطی کا کوئی تصور نہیں، لیکن وہ ایک خاص حکمت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو اس پروسیس سے گزارا گیا تاکہ ایک رول ماڈل بن جائے انسانیت کے لیے کہ کیسے گناہ کے بعد توبہ کرنی۔ تو انہیں منع کیا گیا کہ آپ نے اس شجر سے نہیں کھانا، پھر انہوں نے کھایا، پھر طویل عرصہ تک روتے رہے اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور پھر فرمایا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اور پھر اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کو ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر ان کو راہ ہدایت پہ گامزن کر دیا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے، اس پر اب میں آپ کے سامنے 4-5 آیات پیش کر دیتا ہوں تاکہ من باب التذکیر یہ چیزیں ہمیں پھر سے یاد ہو جائیں۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فرمایا کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور اسراف کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سارے ہی گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے، یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بعض ریجڈ قسم کے تنگ نظر اور متشدد لوگوں نے نعوذ باللہ ایک تصور دیا ہے ذات باری تعالیٰ کا کہ نعوذ باللہ صرف ڈرایا ہی جاتا ہے، اور ڈرانے کے طور پہ اللہ رب العزت کا نام استعمال کرتے ہیں، اور جیسے ماں جو ہے وہ بچوں کو باپ سے ڈرا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا ابو آئے تو میں بتاؤں گی، اور ایک وہ باپ کو ایک ایسا وجود بنا کے گھر میں رکھ دیا جاتا ہے کہ بیٹے کو باپ سے محبت پیدا ہوتی ہی نہیں بلکہ ایک دوری سی قائم ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ جو اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ بندوں اور مالک کے درمیان دوری ایک ڈر بنایا ہوا ہے، جبکہ جو قرآن میں اللہ کا اور خالق کا تصور ہے اس میں محبت کا تصور ہے، اس میں رحمت اور شفقت کا تصور ہے۔ آپ یہ دیکھیں
فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، یہاں صرف توبہ نہیں کہا بلکہ توبہ کی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، توابین، یہ مبالغہ ہے، اور مبالغے کا مطلب ہے کہ جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں انہیں اللہ پسند کرتا ہے، اور پھر پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بار بار توبہ وہی کریں گے جن سے بار بار گناہ سرزد ہوں گے۔ اسی طرح آگے بڑا خوبصورت صوفیاء کا ایک جملہ، ان القلوب اذا صفت رأت، کہ جب دل صاف ہوتے ہیں اور ان کا آئینہ صاف ہوتا ہے تو پھر وہ مشاہدے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ رب العزت کا نور دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت انداز ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو کہ تمہارے دشمن ہیں، وہ جو شہوات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دور لے جائیں، وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے دور لے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اور یہ رمضان کے دن بھی اللہ ہمیں اسی لیے دیتا ہے، یہ راتیں اسی لیے دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ تعلق مضبوط کریں۔ اسی طرح آخری دو آیات یہاں میں پیش کرتا ہوں، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم وہ ہیں جو توبہ نہیں کرتے، یعنی یہ فرمایا کہ وہ ظالم ہیں جو توبہ نہیں کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مفہوم کو بیان فرمایا تو کمال کر دیا، فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العزت اس وقت تک اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس کی سانس گلے میں اٹک نہ جائے، یعنی موت آنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کوئی اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ آپ کوئی کہے جی میری عمر 55 سال ہو گئی یا میں بوڑھا ہو گیا اب میں نہیں، تو لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ عام روش ایک جو پائی جانے لگ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ اپنی ساری زندگی دل من چاہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، گناہوں میں سر لگے رہتے ہیں، اور یہ ان کا وہم یہ ہوتا ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم توبہ کر لیں گے، اگلی عمر میں جا کر ہم کر لیں گے۔ یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے۔ تو اس میں تو پھر توبہ کی 3 شرائط بھی ہیں، بالکل ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ العزم ان لا یعود، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ پہلے عزم کرے کہ اس گناہ کی طرف وہ پھر لوٹ کر نہیں ہے، ورنہ تو بازیچہ اطفال بن جائے اور ایک کھلونا بن جائے، نعوذ باللہ، گناہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، وہ پھر بندہ استدراج میں چلا جاتا ہے۔ استدراج اسے کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ڈیل دے کر اچانک پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بالکل توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ العزم اللہ یعود، اور دوسری شرط یہ ہے کہ الاخلاص، اس میں اخلاص پایا جائے اور وہ پوری سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کر رہا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور یہ بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پورے یقین سے اپنے پرانے گناہوں پہ شرمندہ بھی ہو۔ تو ایک ہو گئی شرمندگی، دوسرا دوبارہ نہیں کرے گا، اور تیسرا صدق اور اخلاص۔ تو پھر اس میں آخر میں یہ حدیث میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کی مثال اس طرح کہ اللہ اس پہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے تم میں سے ایک بندہ صحرا میں جا رہا ہے اور اس نے اپنی ایک اونٹنی پہ اپنا سامان باندھا ہے، اور رستے میں ارد گرد کوئی آبادی نہیں، کوئی درخت نہیں، اور ایک درخت کے نیچے وہ تھوڑی دیر سستایا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی ہے، اور اس کا اونٹ جس پہ اس کا پانی سامان زیادہ رہا تھا وہ اونٹ بھاگ گیا، اور اب دور دور تک زندگی کے کوئی امکان نہیں ہے، اور اب اسے یقین ہو چلا ہے کہ یہ تو مر جائے گا اگر اس کا سامان اسے نہ ملا جس میں اس کا پانی ہے، اس کی غذا ہے۔ اور جب بالکل وہ موت کے کنارے پہنچ گیا، مایوسی کے قریب چلا گیا کہ اب میں مرنے لگا ہوں، اور اس نے آنکھیں کھولی تو اچانک اس کا وہ گم شدہ اونٹ جو ہے وہ اس کے سرانے کھڑا تھا۔ تو پھر حضور نے فرمایا، حضور مسکرائے بھی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ اتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا اللہم انت ربی و انا عبدک، وہ کہہ دیتا ہے اللہم انا ربک و انت عبدی، یعنی حضور نے فرمایا وہ یہ اس کی زبان سے نکل، خوشی میں سمجھ نہیں آتی کہنا کا، وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ، نعوذ باللہ۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ خوشی، پھر حضور نے فرمایا جتنی خوشی اس بندے کو اپنا گم شدہ اونٹ ملنے پہ ہوتی ہے،
اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ، خوبصورت، کیا یعنی خوبصورت ایک حضور صلی اللہ علیہ مثال وسلم نے آپ فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ رحمت کا ایک جہان آباد کر دیا بے شک، کہ کتنا ہمارا رب کریم ہے اور کتنے اس نے ہمیں پیارے موقع عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے محبت کا تعلق ہی ہمیں قائم کرنا قائم چاہیے۔ کرنا چاہیے، بے شک۔ تو یہی بس میں نے گزارش جو کرنی تھی کر لی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم اگر اسی پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہی ہمارے لیے متاع حیات ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور ایک بہت مفید اور سود مند گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی۔ معزز سامعین و ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ذات الطالبین۔